بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹینسز ان انگلش۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹینسز ان انگلش، یعنی ہماری انگلش میں کتنی ٹینسز ہے اور ٹینسز کا کیا کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ٹینس کیا ہے، ٹینس کسے کہتے ہیں۔ ٹینس refers to the time an action takes place, expressed through verb forms. The three main types are past tense, present tense and future tense۔ یعنی انگلش میں ہمارے پاس 3 اقسام ہے ٹینسز کی، اور پھر ہر ایک ٹینس کی 4 اقسام ہے، یعنی پاسٹ ٹینس کی 4 اقسام ہے، پریزنٹ ٹینس کی 4 اقسام ہے اور فیوچر ٹینس کی بھی 4 اقسام ہے۔ تو کل ہمارے پاس 12 ٹینسز ہے۔ اس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا فوکس ہے وہ پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس ہم ڈسکس کریں گے کہ پریزنٹ ٹینس میں ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پریزنٹ سمپل ٹینس، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 3 ٹینسز ہے مینلی، اور ہر ایک کی 4 اقسام ہے، تو اس طرح پریزنٹ ٹینس کی بھی 4 اقسام ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، پھر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اور آخر میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے پریزنٹ سمپل ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ The present simple tense is used to describe habits, routines, general truths or facts. It is one of the most commonly used tenses in English. یہ ٹینس کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں ہیبٹس کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی عادات کے بارے میں بتاتا ہے، روٹینز کے بارے میں بتاتا ہے، اور جنرل یعنی جو یونیورسل ٹروتھس ہے ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹینس کیا ہے۔ ٹینس ہے زمانہ، یعنی جب کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کسی وقت پہ ہوتا ہے، اس وقت کے حوالے سے جو ہمیں ٹینس کہتا ہے، یعنی ورب فارم کہتا ہے، اس کو ہم ٹینس کہتے ہیں، اور یہ ہم ورب فارم کی تھرو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں کون سی فارم استعمال ہوتا ہے ورب کی، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ The verb form for the present simple tense is the base form of the verb، یعنی جو پہلا فارم ہوتا ہے وہ استعمال ہوگا۔ یعنی پر ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دوں، I walk، you walk، he she it walks، we walk، they walk۔ جس طرح کہ آپ کو دیکھتا ہے کہ he she it کے ساتھ s لگا ہوا ہے، تو اس کو تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں، اور تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہمیشہ اس کا اضافہ کیا جائے گا ورب کے ساتھ۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے، اور اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو، یعنی ہی شی ایٹ ہو، تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ ہی گوز، تو گو کا جو اسپیلنگ ہے جی او، اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا تو گوز بن جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس پریزنٹ سمپل ٹینس میں ورب کی فارم۔ اس کے بعد آتا ہے یوزیج، یعنی استعمال، کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کو ہم کب استعمال کریں گے اور ہم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال ہوا ہے۔ The present simple tense is used to describe habits، یعنی عادات، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہیبٹس کو ظاہر کرے گا۔ جس طرح کہ I eat breakfast every day، یہ ایک عادت ہے، جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ کرتا ہوں، تو یہ ایک عادت ہے، اور عادت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد روٹینز، she goes to school every morning، یعنی وہ ہر صبح اسکول جاتی ہے، تو یہ بھی ایک روٹین ہے، ایک روٹین کے مطابق وہ چلتی ہے۔ جنرل ٹروتھ، جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ بھی کہتے ہیں، the sun rises in the east، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو آفتاب ہے، جو سورج ہے، وہ مشرق سے اٹھتا ہے، مشرق سے رائز ہوتا ہے۔
تو یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو اس لیے اس کو یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، اور اس طرح کی جملوں کے لیے ہم پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کریں گے۔ فیکٹس: واٹر فریزز ایٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ ایک حقیقت ہے، ہر جگہ معلوم ہے ہر کسی کو کہ جو واٹر کے جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ ایک فیکٹ بن گیا۔ تو اس طرح کی جملوں کے لیے، اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہم پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نیگیٹو سینٹینسز، یعنی ہم پریزنٹ سمپل ٹینس کی جملوں سے نیگیٹو سینٹینسز کس طرح بنائیں گے۔ ٹو میک نیگیٹو سینٹینسز ان the present simple tense we use the auxiliary verb do or does plus not plus the base form of the verb، یعنی جو نیگیٹو سینٹینسز ہم پریزنٹ سمپل سے بناتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ڈو اور ڈز، جس کو ہم auxiliary verbs کہتے ہیں، اس کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور ورب کی بیس فارم یعنی پہلی فارم کا استعمال ہوگا۔ فار آئی یو وی اینڈ دے وی یوز ڈو ناٹ، یعنی آئی یو وی اینڈ دے کے لیے ہم ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ پہلی فارم ورب کی استعمال ہوگی۔ فار ایگزامپل، آئی ڈو ناٹ واک، یو ڈو ناٹ واک، وی ڈو ناٹ واک، دے ڈو ناٹ واک۔ اب اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو یعنی ہی شی ایٹ ہو تو اس کے لیے ہم ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے اور ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہمیشہ کے لیے ورب کی بیس فارم یعنی پہلی فارم استعمال ہوگی۔ فار ایگزامپل، ہی ڈز ناٹ واک، شی ڈز ناٹ واک، اٹ ڈز ناٹ واک۔ تو اس طرح ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینسز آسانی کے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس کی جملوں سے بن جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہم انٹراگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ جملے ہم کس طرح بناتے ہیں پریزنٹ سمپل ٹینس کی جملوں سے۔ ٹو میک این انٹراگیٹو سینٹینس ان the present simple tense we use the auxiliary verb do or does plus subject plus base form of the verb، یعنی اگر ہم نے سوالیہ جملے بنانے ہیں تو ہم سبجیکٹ سے پہلے ڈو یا ڈز ہم آگے کریں گے، سبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے اور پھر جملہ وہی کا وہی رہے گا۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو مثال دے دوں، فار آئی یو وی اینڈ دے وی یوز ڈو پلس سبجیکٹ پلس بیس فارم آف دی ورب، یعنی سمپل یہ ہے کہ ہم ڈو یا ڈز کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آئی واک، اگر میں کہوں کہ آئی واک تو سوالیہ بنانے کے لیے میں ڈو کو آگے کروں گا، ڈو آئی واک، تو اس سے سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ اسی طرح ڈو یو واک، ڈو وی واک، ڈو دے واک وغیرہ۔ فار ہی شی ایٹ، اس طرح بس وہی فارمولہ ہے کہ فرسٹ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے یعنی ہی شی ایٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے ڈز پلس سبجیکٹ پلس بیس فارم۔ فار ایگزامپل، ڈز ہی واک، ڈز شی واک، ڈز اٹ واک وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سمپل ہو گیا کہ بس ہم جب سوالیہ جملے بناتے ہیں تو سبجیکٹ سے پہلے ہم نے کیا لگانا ہے، ہم نے ڈز یا ڈو کو سبجیکٹ سے پہلے لگانا ہے اور باقی وہی کا وہی جملہ ہے، بس بیس فارم کا استعمال ہے اور ڈز یا ڈو کو آگے کرنا ہے سبجیکٹ سے۔ اور ایک بات لازمی ہے کہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کو ضرور لگانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایگزامپلز، اب ہم ایگزامپلز دیں گے ان جملوں کی پریزنٹ سمپل کی، نیگیٹو کی اور انٹراگیٹو سینٹینسز کی۔ Here are some examples of present simple sentences, negative sentences and interrogative sentences. Present simple: I walk to school every day. Negative کس طرح بنائیں گے؟ I do not walk to school every day. Interrogative sentence کس طرح بنائیں گے؟ Do you walk to school every day? Present simple: She eats breakfast at 7 a.m. Negative sentence: She does not eat breakfast at 7 a.m. Interrogative sentence: Does she eat breakfast at 7 a.m.? اب اگر ہم دیکھیں گے آئی کے بعد ہم نے ڈو اور اس کا اضافہ کیا ہے ناٹ، یا ہم نے یو کو ہم نے
سبجیکٹ سے پہلے لگایا ہے تاکہ اس کو سوالیہ بنائیں۔ اس کے بعد سیکنڈ شرط میں اگر ہم دیکھیں گے تو شی ایٹس تھرڈ پرسن سنگولر ہے، تو شی ڈز اور ڈز شی کا استعمال ہم نے کیا ہے۔ کنکلوژن میں بس ہم یہی کہیں گے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہیبٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، روٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنرل ٹروتس اور فیکٹس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ورب کی پہلے فارم استعمال ہوتا ہے، اور اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو یعنی ہی شی ایٹ ہو تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ نیگیٹو سینٹینسز میں ڈز ناٹ کا اضافہ کیا جائے گا اور ڈو ناٹ کا۔ اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ڈز ناٹ کا اضافہ، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو ڈو ناٹ کا اضافہ ہوگا۔ اس طرح انٹراگیٹو سینٹینسز میں اگر ہی شی ایٹ ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ہے، تو ڈز کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے، اور اگر باقی ہے تو ہم ڈو کو سبجیکٹ سے پہلے لگا کر سوالیہ جملے بنا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس طرح کے مزید اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انگلش لرنرز کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔